آتا ہوں، لیکن جو سب سے بنیادی نقطہ ہے مجھے جس کا ابھی بھی جواب نہیں ملا ہارون صاحب، ملٹری آپریشن جو ہے آپ آئسولیٹڈ پاکٹس پک کر کے اور وہاں آپریشن اگر کریں گے، آج صدر صاحب نے کہا کہ ہم وزیرستان میں بھی جلدی کریں گے، فکر مت کریں، یورپین کیپٹلز میں بیٹھ کے ایسے بیانات دینے جیسے آپ نے کہا مختلف جگہوں پہ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کیا ہوگا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ آپ یہاں ٹی وی چینلز پہ کہہ کے بڑے آسانی سے یہ بیانات دے سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے لیے بڑے کمیٹیڈ ہیں، قوم ہمارے ساتھ رہے۔ کوئی نہیں چاہتا پاکستان اس جنگ کو ہارے۔ پاکستان کی جیت اسی میں ہے کہ امن ہو، سکون ہو، اور ہماری فوج کامیابی سے امن قائم کر کے وہاں سے نکل آئے۔ لیکن یہ کیا آخری سٹیپ ہے، آخری حل ہے؟ اس کے بعد آئندہ ایسا نہیں ہوگا؟ گزارش یہ ہے کہ وہ تو ہم دہراتے رہتے ہیں اور اتنی بحث ہو چکی ہے، اب کیا اس کو بار بار کہا جائے۔ معاشرہ امن چاہتا ہے تو اس کے لیے انصاف ضروری ہے۔ انصاف کسی سطح پہ ہے نہیں، نہ مضبوط عدالتیں، اب ایک پروسیس شروع ہوا ہے، لے دے کے میڈیا ہے جو کچھ چیخو پکار کرنے میں آزاد ہے۔ سیاسی جماعتوں کا عالم یہ ہے کہ وہ آرگنائزڈ ہی نہیں ہیں، ڈیموکریٹک نہیں ہیں، ایک آدمی بار بار ہم کہتے ہیں ایک آدمی کی جیب میں ہے۔ وہ تو جمہوری کلچر پورا دینا پڑے گا نا، پھر اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے۔ اب کون کون کتنے پیسے بنا رہا ہے، ہر روز ایک کہانی آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، کوئی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کیا کیا جائے۔ ہارون صاحب ایک بریک قریب آ گئی ہے، بریک لے لیں، میں آپ کے بریک کی طرف بعد آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، لیکن قومی سطح پر ایک پلان ہمارے سامنے ضرور ہونا چاہیے کہ ہم نے فاٹا میں، سوات میں، مالاکنڈ میں یہ انسرجنسی ہے تو ہماری سال 2 سال آئندہ کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی۔ بریک لے لیں، بریک کے بعد یہی سوال لے کر آپ کے پاس آتا ہوں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک شارٹ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل جماعتی کانفرنس میں آج وار آن ٹیرر کو جاری رکھنے، اسی طریقے سے آئی ڈی پیز کی بحالی اور پاکستان کی جو سوورینٹی ہے اس کے تحفظ کے حوالے سے بڑے واضح قسم کے بیانات سامنے نظر آئے ہیں۔ ہارون الرشید صاحب، لیکن جو بریک سے پہلے سوال ادھورا رہ گیا تھا کہ ہماری اس میٹنگ کے بعد بھی اللہ کی عادت سے جو توقعات تھیں کہ ایک کمپریہنسو قسم کا پلان ہمارے سامنے نظر آیا کہ کس طریقے سے اس خون کو روکا جا سکے، وہ نظر نہیں آیا۔ نہیں، نہ صرف یہ کہ خون ریزی کو روکا جا سکے، بلکہ جو اصل مسائل ہیں جس کی وجہ سے سوات کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ آ کے افغانستان میں بیٹھ گیا ہے، جس کی وجہ سے پورا ملک بے چین ہے، ڈائریکشن لیس ہے، وہ مسائل کیا ہیں؟ وہ مسائل یہ ہیں کہ کوئی باقاعدہ سسٹم نہیں ہے، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پہ نہ توجہ سب سے پاپولر لیڈر کی ہے، نواز شریف صاحب کی، نہ زرداری صاحب کی کوئی توجہ ہے، وہ بالکل مطمئن بیٹھے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایڈہاکزم، اور میں آپ سے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ نہیں بنا سکتے پلان، یہ انیشیٹو نہیں لے سکتے، ان کی ویکنیسز بہت ہیں، یہ امریکہ سے ڈرتے ہیں، یہ اپنی پارٹیوں کو جمہوری نہیں بنا سکتے۔ انہوں نے جانا ہے، ان کے پاس یہی 2-4 برس ہیں، یہ 2-4 برس بڑی تباہی کے ہیں، ذلت کے ہیں، خرابی کے ہیں۔ جو حکومت یہ نہیں کہہ سکتی پریزیڈنٹ اوباما سے کہ آپ غیر ذمہ دارانہ بیانات امریکی حکومت کو نہیں دینے چاہیے ایٹمی پروگرام کے معاملے میں۔ شیخ صاحب اس کی تصدیق شاید کریں، ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ اب بڑی احتیاط کی جا رہی ہے ایٹمی پروگرام کے معاملے میں۔ ہم جانتے ہیں کہ طالبان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ لیک کون کرتا ہے؟ یہ پینٹاگون کرتا ہے، سی آئی اے کرتی ہے، امریکن ایڈمنسٹریشن کرتی ہے، اور کون کرتا ہے؟ یہ اس کے بغیر ہی خبریں چھپ رہی ہیں۔ تو ان سے کہیں بھئی ایک طرف تو ہم آپ کی جنگ لڑیں، دوسرا روز آپ ہمیں اذیت دیتے ہیں ذہنی، اور ہمیں آپ ان نرو کرتے ہیں۔ ایک ڈرائیور کو سٹیئرنگ پہ بٹھا دیں اور اسے ان نرو کرتے ہیں تو گاڑی چل سکتی ہے؟ یہ بات کیوں نہیں کہہ سکتے؟ امریکی میڈیا میں کیوں نہیں جاتے؟ ہارون رشید صاحب، لیکن کٹ پتلی کی طرح اگر ہم آگے ناچنا شروع کر دیں، ہمارے صدر، وزیر اعظم اور تمام قومی لیڈرشپ اس کے وضاحتی بیانات دینے لگ جائے تو پھر اپنی کمزوری نظر آتی ہے۔ ہماری کمزوری ہے، ہماری